اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئے اور ہم لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحت سے، ہم لوگوں کو اپنی قیمتی مواضع حسنہ سے اور ہم تمام بچوں کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جناب ابو بکر صاحب ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، بڑے خوددار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لیا ہے، ایک بہترین مدرسہ ان کا وجود اگھی میں قائم کیا، آپ لوگ ان سے بھی جڑے اور ان کے بچے وہاں جو پڑھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، تمام مدارس کا کام یہی ہے کہ وہ امت میں ایک بہترین انسان کو پیدا کرے۔ اگر سب لوگ یہ اپنا اپنا کام بانٹ لیں گے تو امت میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ میں زیادہ بات بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے مہمان کو موقع دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ تمام لوگ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشاد بھائی، قال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ قابل قدر حضرات علماء اکرام، سامعین اعظام، پیارے بچوں، بھئی خاموش ہو جائے، درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پروگرام حفاظ اکرام کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ ان قرہ حضرات نے، اساتذہ نے محنتیں کی، جد و جہد کی، کوششیں کی۔ اللہ نے اس محنت کو قبول فرمایا اور ہمیں حفاظ اکرام عطا فرمائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی برکت والی کتاب کوئی بھی نہیں۔ اس کا ہر حرف سچا ہے، اس کو لانے والا بھی سچا ہے، بھیجنے والا بھی سچا ہے، جھولی پھیلا کے لینے والا بھی سچا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اس سے محبت لگانا بھی اجر اور ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور میرے پیاروں اس کی قدر کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جب تک امت کے بیچ میں ہے تو یہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ قیامت سے پہلے اس کلام اللہ کے حرفوں کو مٹا دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تو اس زمین اور آسمان کے بیچ سے کلام اللہ کا اٹھنا، آسمان کا پھٹ جانا اور زمین کا بوریا لپیٹ دینا قائم ہو جائے گا۔ پتہ یہ لگا جب تک یہ اللہ کا کلام موجود ہے
اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے، اللہ کی محبت لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اللہ اپنی رحمت برسا رہے ہیں۔ جب یہ کلام اللہ کا کلام دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ مال سے دنیا نہیں چلائیں گے، اپنے نام سے دنیا چلا رہا ہے۔ اللہ کے نام سے یہ دنیا چل رہی ہے، اللہ کے نام سے کائنات بنی ہے، اللہ کے اشارے سے بنی ہے۔ اس اللہ نے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کہا، آسمان بھی بنا، زمین بھی بنی، چاند بھی بنا، ستارے بھی بنے، تمام شے بنائی، مگر جب اس انسان کی باری آئی، قرآن کہتا لما خلقت بیدی، میں نے اشارہ نہیں کیا میرے بندے، میں نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ او میرے بندے اپنے آپ کو پہچان، او میرے بندے اپنے آپ پہ غور کر، میری کبریائی کی قسم، میں نے تجھے کتنے پیار سے بنایا ہے، کتنی محبتوں سے بنایا ہے، تیرے اوپر کتنی نعمتیں برسائی ہے۔ تیرا بھائی اور تو دونوں کی تقدیر میں بھی فرق ہے، دونوں کی عقل میں بھی فرق ہے، دونوں کی شکل میں بھی فرق ہے، دونوں کی بات میں بھی فرق ہے، دونوں کے رہن سہن میں فرق ہے۔ ایک بھائی زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے۔ ایک بھائی فیصلے کر رہا ہے، دوسرا لڑائی اور دنگا کر رہا ہے۔ ایک بھائی منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بھلائی سکھا رہا ہے، ایک بھائی شراب کی نالیوں پہ پڑھ کے شراب پی رہا ہے۔ ایک بھائی وہ ہے جو جھوپڑیوں میں رہ رہا ہے، ایک بھائی وہ ہے جو بہترین محل میں رہ رہا ہے۔ میری اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، کیا یہ ساری نظام اور ساری طاقتوں کو دیکھ کر میری خدائی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سامان کو دیکھ کے سامان والے کو پہچانتا ہے، انسان کو دیکھ کے اللہ کو پہچان، کائنات کو دیکھ کے اللہ کو پہچان۔ تیرے اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا ہے کہ بہترین نبی عطا فرمایا ہے، بہترین کلام اللہ دیا ہے، بہترین اسلام دیا ہے، بہترین سنتوں کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے نبی کی امت کا ہر فرد مجھے خوش کر کے جنت میں چلا جائے۔ بے شک یہی تو مقصد ہے۔ یہ شعبان المعظم چل رہا ہے، رمضان کی تیاری سامنے ہے۔ میرے لاڈلے نبی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے کہ مجھے اللہ نے معراج رجب میں کرائی۔ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اس میں اپنی طرف سے فیصلے لکھتا ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے تاکہ امت کے گناہوں کو آگ لگ جائے، ان کے گناہ ختم ہو جائے، نیکیاں برقرار ہو جائے، اللہ کا بندہ صاف ہو جائے، ستھرا بن جائے، اللہ سے دوستی کرنے والا بن جائے، اللہ سے پیار کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے اس لیے رمضان دیا۔ میرے پیاروں، ہم نے آج اللہ کو بھلایا، ہم نے آج کلام اللہ کو بھلایا، ہم نے آج رسول اللہ کو بھلایا۔ آج نہ ہمیں اللہ کا پتا کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ کے ہمارے پہ کتنے احسان ہیں، نہ ہمیں نبی کا پتا، نبی کی کتنی محبت ہے، نبی کی کتنی شفقتیں ہیں۔ آؤ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے لاڈلے نبی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، مجھے اداسی دیکھ رہی تھی، میرا دل رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے صحابہ اللہ کے نبی سے اس قدر پیار کرتے تھے، اپنے آپ کو برچھوں سے اڑوا دیا مگر نبی کو کبھی دکھ نہ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ابھی تک اگر کوئی بات آتی تھی ہم کملی والے کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے، اپنی بات کہتے تھے، آپ کی سنتے تھے، آپ کے مشورے سے چل رہے تھے، آپ تو چلے جائیں گے، آپ تو چھپ جائیں گے، ہمیں دکھیں گے نہیں، یا رسول اللہ ہم کس سے مشورہ کریں گے، ہم اپنی بگڑی کس سے جا کے کہیں گے، اپنا دکھڑا کس سے جا کے کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انس میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر امت کو نہ بھولوں گا۔
یا رسول اللہ کہاں ملو گے؟ اے انس، میدان محشر برپا ہوگا، ساری کائنات سے انسان آ کے کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی لگی ہوگی، اور آدم صفی اللہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ نوح نبی اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یا ربی نفسی نفسی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی وَيَقُولُ آدم وَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی، میں اپنی امت کا اللہ سے سوال کروں۔ یا رسول اللہ اس سے کیا بنے گا؟ اللہ کا غصہ کم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، اور میری امت کے لوگ آ کے اپنے اعمال کو تلوا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ ایک ادنا سا انسان امت محمدیہ کا وہ آئے گا، اور اس کے گناہ اور برائی اور بھلائی دونوں کو تولا جائے گا، نیکیاں بھی تلے گی، برائی بھی تلے گی۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر گناہ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ذرے کے برابر نیکیاں کی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نئے اعمال نئے اعمال دو فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک بھلائی کو لکھتا جاتا ہے، ایک برائی کو لکھتا جاتا ہے۔ آواز آئے گی، یہ ایک دن تیری نیکی اور برائی ختم ہو جائے گی، تجھے موت آ کر کھا جائے گی، پھر تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیرے نئے اعمال کو اللہ اٹھائے گا اور تیرے ہاتھ میں دے گا، اور آواز آئے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آ میرے بندے، آج جو تو دنیا میں کما کے لایا اس کتابچے کو خود ہاتھ میں لے اور پڑھ کے دیکھ، تو اچھا کر کے آیا کہ برا کر کے آیا، شیطان کو راضی کیا کہ اللہ کو راضی کیا، اللہ کے لیے محنت کی، شیطان کے لیے محنت کی، اللہ کو خوش کیا یا ساری مخلوق کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ اس پہ ایک بات یاد آئی، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، دلی نظام الدین اولیاء کا مزار ہے آج بھی، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ ان کے ایک خادم خاص تھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے شاعر تھے، اشعار پڑھتے تھے۔ ایک روز راجستھان کے علاقے سے کہیں سے جا رہے تھے کہ پیاس لگی، وہاں کنویں ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے کنویں پانی کے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا ایک پانی پہ کنویں پہ جا کر عورتیں پانی بھر رہی تھی، وہاں جا کے کہا بھائی مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ بھائی میری بات سنائی، سمجھ میں آ رہی نا؟ بھائی آ رہی نا؟ میری توجہ سے سنیں۔ امیر خسرو نے کہا عورتوں سے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا، وہ مذاق میں آ گئی اور کہنے لگی خسرو صاحب پانی تو پلائیں گے مگر ہمیں آپ کو کچھ سنانا پڑے گا۔ بھئی تمہیں کیا سنانا ہے؟ تو ان میں ایک عورت مذاقی تھی، کہنے لگی مجھے سنانا ہے کہ جس بات کو آپ کہو اس میں کھیر کا نام آئے، کھانا بنانے کی کھیر کا نام آنا چاہیے۔ دوسری ایک اور عورت تھی، وہ کہنے لگی اگر اس کی بات سنو گے اور اس کی بات کو پوری کرو گے تو میری بھی کرنی پڑے گی۔ بھئی تیری کیا ہے؟ اس نے کہا میری یہ ہے کہ جو گاندھی جی کا چرخہ ہے چلانے والا، اس کا نام آنا چاہیے۔ تیسری ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی اگر ان کی دو کی پوری کرو گے تو میری تیسری کی بھی پوری کرنی پڑے گی۔ بھئی تیری کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے کتا پالا ہوا، میرے کتے کا نام آنا چاہیے۔
اب 3 ہو گئی، چوتھی ایک اور تھی، کہنے لگی امیر خسرو صاحب اگر ان کی 3 کی پوری مراد کرو گے تو میری بھی چوتھی ہے، بے تیری کیا ہے کہ مجھے ڈھولک سے بڑا پیار ہے، ڈھولک کا نام آنا چاہیے۔ اب بات ایک کہنی ہے اور 4 فرمائش ہیں اور چاروں کی الگ الگ ہیں۔ امیر خسرو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والوں سے پیار کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ والے ہنس کے بھی ایسی بات کہہ دیتے تھے جو اللہ کی رضا والی۔ امیر خسرو نے کہا اچھا بہنہ سن لو، اور کہنے لگی کھیر پکائی جتن سے چرخا لیو جلائے، اور کتا کے کھائے گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے۔ کہہ دی نا چاروں کی، 4 سوال کیے تھے، چاروں کے پورے کر دیے، مگر ہنسنے کی بات نہیں کہی۔ بات کتنی جامع کہی، بات کتنی عارفانہ کہی، بات کتنی قیمتی کہی کہ اعمال تو کیے اس قدر محنت کر کے، اتنی محنت کی اعمال کو کرنے میں کہ اس جسم کا چرخا جلا ڈالا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ کی رضا میں لگایا اعمال کی وجہ سے، مگر ہلکی سی اس دل کے اندر ایک خراس آ گئی، ایک ریا آ گئی، ایک بات آ گئی، اس محلے میں مجھ سے بڑا زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، اس مسجد میں مجھ سے پہلے نماز پڑھنے آنے والا کوئی نہیں، اس محلے میں مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں، اس محلے میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ یہ بات شیطان نے دل میں ڈال دی۔ اب یہ اعلان کر رہا ہے میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکاتی ہوں، میں خیراتی ہوں، میں صدقاتی ہوں، مگر ریاکاری کے اس کتے نے آ کے سارا کچھ چٹ کر دیا، اس کے نائے اعمال میں اچھا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میرے پیاروں، اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا انس، ایک آدمی آئے گا اس کی نیکی اور برائی کو تولا جائے گا، مگر ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک برائی بڑھ جائے گی، فیصلہ اس کو جہنم کا ہو جائے گا۔ فرشتے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور گھسیٹتے کے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے۔ وہ اداس ہوگا، احساس اور رنج میں ڈوبا ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نظر نہ آئے گا۔ ایک نیکی قیامت میں کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ قرآن کریم گواہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماں بچی کو بیٹی کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، وہاں نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا، ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اب یہاں ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی جہنم کا حکم ہوا، جہنم چلا ہے۔ اللہ کے نبی انس سے کہتے ہیں، انس بالکل نہ کرے، خاموشی بنا کے رکھے، بیان سنے گا۔ انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکایک اس مجمع میں اس کی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرا جائے گی، وہ مجھے پہچان لے گا اور آواز لگائے گا یا رسول اللہ، مٹ چکا ہوں، آج تباہ ہو گیا، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، سارے خاندان پیچھے ہٹ گئے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں۔ یا رسول اللہ میری نیا کو پار لگا دو۔ اللہ کے نبی کیسے نبی ہے، کتنی محبت اور شفقت کرنے والے نبی ہیں۔ فرمایا انس، میرے کان میں اس کی آواز پہنچے گی، میں امت کے لوگوں کو چیرتا ہوا اس کے قریب جا کے اس کو کہوں گا بتا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں دقت میں آیا ہوا ہے۔ وہ چٹھا بتائے گا، ایک نیکی گھٹ گئی، ایک برائی بڑھ گئی، اللہ کے فیصلے ہو گئے، ان فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے مسئلہ حل کر دیجئے، کچھ راستہ نکالیے۔ انس سے فرمایا، انس میں اس امتی کے اعمال کو لے کر امتی کے ساتھ پھر اسی ترازو کے پلڑے پہ آؤں گا اور اس سے فرشتوں سے حکم کروں گا، فرشتوں میرے سامنے ان سے
आमाल तोले जाए। जब आमाल तुलेंगे बेशक एक नेकी कम थी, एक बुराई ज्यादा थी, वही अब सामने आई। अल्लाह के नबी फरमाते, अनस मैं फरिश्तों से कहूंगा, है फरिश्तों अभी इसकी एक नेकी तुलने से रह गई है, अभी इसकी एक नेकी तुलने से रह गई है। फरिश्ते कहेंगे, या रसूलल्लाह कौन सी नेकी? गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो है जो कहता था ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ में कहता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान में कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ में कहता था अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अभी मैं रसूलुल्लाह इसके नाए अमाल में तुलने से रह गया है, मुझे बिठा करके इसको तोल के दिखाओ और इसकी बख्शिश करा के दिखाओ। ऐ अनस, मैं अपने आप को उसकी एक नेकी बना दूंगा और मैं उस नेकी के पलड़े में बैठ जाऊंगा, यहां तक के जब तक उसको जन्नत ना छोड़ दूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओ मेरे प्यारों, उस नबी को भूल गए जिसने इतनी वफा की। माँ आयशा कहती है, रात को हाथ बांध लिए अल्लाह का नबी 4-4 पारे पढ़ रहा है, रुकू में चला गया, झुक झुक के ऐसा लगता था सुबह कर देंगे, फिर सजदे में चला गया, इस ऐसा लगता था ये सीना बाहर आ जाएगा, और फिर रोना शुरू किया, आंखों से आंसू तर होके दहाड़ी मुबारक भर गई, और यूं कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा। वो उम्मत रसूलुल्लाह को भूल गई, उसके काम को भूल गई, उसकी बात को भूल गई, उसके तरीके को भूल गई। हजरत मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने 100 साल पहले कहा था, एक दौर आएगा लोग सुन्नत को बिदत कहेंगे और बिदत को सुन्नत कहेंगे। आज अपनी आंख से हम देख रहे हैं, लोग बिदत पे ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में कील ठोक दी हो, और जब सुन्नत की बारी आती है तो दाएं बाएं से निकल के साफ जाते हैं। हमारी आंख ने हमारे घरों के अंदर सुन्नतों का जनाजा निकलते देखा, मगर एहसास ना हुआ। हमने अपने आप को नबी की सुन्नत को उजाड़ दिया, मगर एहसास ना हुआ। हमने आज तक अपने घरों से कुरान करीम के इल्म को निकाला, सुन्नत रसूलुल्लाह को निकाला। इंसानियत को ढूंढते फिरते हैं, इंसानियत आ जाए, अच्छे अखलाक आ जाए, रहमत आ जाए, बरकत आ जाए, कैसे आएगी? चाबी से ताला खुद बंद किया हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखते थे। मेरे आका ने फरमाया, जब भी कोई काम करो अल्लाह की रजा हो और रसूलुल्लाह का तरीका हो, अगर वो एक मच्छर के पर के बराबर भी किया होगा, रिया नहीं होगी, इंशाअल्लाह हमारी निजात का जरिया बनेगा। और अगर रिया होगी, पहाड़ के बराबर किया होगा, वो भी तबाह व बर्बाद। बेशक सच्चाई। मेरे प्यारों, जरूरत है इस चीज की, हम अपने आँख को खोले, अपने दिल के ऊपर की तब्दीली पैदा करें। मैंने कल परसों मस्जिद बिलाल में भी ये बात कही, इस दिल में अल्लाह को बसाओ, इस दिल में रसूलुल्लाह को बसाओ, अल्लाह के कलाम को बसाओ। हमें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक हम अल्लाह के कुरान की तिलावत ना कर लें। हजरत थानवी ने एक और वाकया लिखा है कि एक शराब पीने वाला शराबी रास्ते से जा रहा था कि उसने देखा कि कोई कायदे या कुरान करीम का एक छोटा सा टुकड़ा नाली के किनारे पे कागज पड़ा हुआ है। अब शराबी को और तो कुछ समझ में नहीं आई, उसने अल्लाह के कुरान के उस टुकड़े को देखा, उठाया और कहने लगा, आंख से लगा के और जेब में रख लिया, वो अल्लाह के कलाम के टुकड़े तेरी जगह वहां नहीं यहाँ है, तेरी वहां नहीं जगह नाली के किनारे पे, इस जगह तेरी जगह है। हजरत थानवी फरमाते हैं, मौत आ गई, मर गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, बड़ा खुश है। किसी ने कहा, तू तो एक नंबर का शराबी था, गुनाहगार था, तुझे कैसे बख्शिश हो गई? कहने लगा, कोई अमाल भी अच्छा नहीं था, एक अल्लाह के कलाम के टुकड़े ने मेरी बख्शिश करा दी। कैसे करा दी?
میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور دل سے یوں کہا تیری وہاں یہ جگہ نہیں ہے، اس دل کے یہاں جگہ ہے۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اس حرف پہ اتنا پیار آیا، اس بات پہ اتنا اچھا لگا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میری کبریائی کی قسم، تو نے میرے کلام کے ٹکڑے کی حفاظت کی، جا میرے بندے میں نے تیری حفاظت کی، میں نے تجھے جنت دی۔ میرے پیاروں، اللہ نقطے نہال ہے، اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں بخشش کے، اللہ معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ محفل انشاءاللہ ہمیں یقین ہے میدان محشر میں کام آئے گی، اللہ کا قرآن پڑھا ہوا کام آئے گا، سنا ہوا قرآن کام آئے گا۔ آج ہم نے من مرضی شروع کی ہوئی ہے، ہر چیز کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہمارے جیب میں پڑے ہیں، موبائل میں ہیں، جس کو چاہو نکال کے دیکھ لو۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی میرے نائب ہے، اگر کوئی میرے وارث ہے، یہ علماء اکرام ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا، جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت۔ دیکھیں گے تبھی تو کریں گے۔ ان کو دیکھنا بھی اچھا ثواب ہے، ان کی بات کا سننا بھی اجر و ثواب ہے۔ آج ہمارے دل سے باتیں نکلتی جا رہی ہے۔ تیسری بات ایک اور، یہ کیونکہ مدارس اسلامیہ کا پروگرام ہے، مدارس اسلامیہ کو ہم نے آج فضول سمجھ لیا۔ ہم بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مدارس اسلامیہ بچوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، وہ ان کو انگلش نہیں سکھاتے، ہندی نہیں سکھاتے، وہ ان کو دنیا کی تعلیم نہیں دیتے، وہ ان کو دنیا کا بہترین آدمی نہیں بناتے۔ ایک ملا جی بناتے ہیں، ایک حافظ صاحب بناتے ہیں، ایک مولوی صاحب بناتے ہیں، یہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہے، یہ ٹکڑوں پہ دوسروں کے لیے پلتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ بات ہماری سمجھ میں اس لیے آئی کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ختم ہو۔ بے شک شیطان نے ہمیں دنیا بالکل سامنے دکھائی اور میرے پیاروں آخرت کو چھپا دیا، آخرت کی باتوں کو چھپا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو بہترین کتاب بتائی ہے، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر تمام تعریف ہے، تمام حکمتیں ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر بھلائی کی موجود ہے۔ اور میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو انسان کے لیے بھلی ہو اور اللہ کے نبی نے نہ کی۔ ایک لائٹ والا باہر لائٹ لگا دے، وہ گاڑی جو شاہی امام صاحب آنے والے ہیں باہر لائٹ لگا دے۔ کوئی دنیا کی ایسی ایک بات بھی نہیں ہے جو میرے لاڈلے نبی نے انسان کو بہترائی کے لیے نہ بتائی ہو۔ یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک مکمل زندگی عطا فرمائی ہے، مکمل زندگی۔ بہترین نقشہ دیا ہے، بہترین نمونہ دیا ہے، بہترین راہ بتا کے گئے، بلکہ کر کے بھی دکھا کے گئے، اور ایک بہترین جماعت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے وہ چھوڑ کے گئے۔ میرے پیاروں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑے، اللہ کے قرآن سے جڑے، اس کے ساتھ رہ کر دنیا کی تعلیم اگر ہوگی تو گمراہی سے بچ کے جائے گا، ورنہ آپ دیکھتے ہی ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے گمراہی کے الفاظ کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی زبان سے کفر کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو بڑھاؤ، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرو، اپنے گھروں میں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے عورتوں کو سمجھاؤ، خود بھی پڑھو۔ حضرت شیخ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم جو دارالعلوم کے محتمی میں فرمایا، جس دل کے اندر اللہ کا کلام ہوگا اس دل کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گا۔ چھوٹی بات ہے۔ یوں فرمایا جس دل میں اللہ کا قرآن ہوگا اس دل کو اللہ کی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یوں فرمایا جو آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کے اعضاء میدان محشر میں چمکیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نا میری بھائی؟ ارے بولو آ رہی ہے؟ سب ساتھی قرآن کلام اللہ پڑھیں گے،
انشاءاللہ۔ بھائی کم سے کم اللہ کے واسطے اتنا قرآن دل میں بسا لو تاکہ نماز اچھی ہو جائے، اتنا دین سیکھ لو تاکہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ آ جائے، اتنی نبی کی سنت کو سمجھ جاؤ تاکہ نبی کی وفاداری سمجھ آ جائے، اتنا دین سیکھ لو تاکہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے، ایسی نماز سیکھ لو تاکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے۔ فارمولٹی میں نہ پڑھو، یہ دنیا برف کی سلی کی طریقے سے ہے، ایک ہر دم لمحہ کٹ رہی ہے، اسی کو شاعر کہتا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے آہستہ آہستہ دم بدم، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اللہ کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، نہ جانے تو مر کے دیکھ۔ جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، اور سچائی یہی ہے کہ قیامت تک اس کو نہ کسی نے جھوٹ کہا اور کیا ہے، نہ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی سچے ہیں، سب کو ہو بے شک ہے نا، سچے یقین ہے نا سب کا۔ آؤ بتاؤں کتنے سچے ہیں۔ ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم 17 یا 18 مہینے میں انتقال کر گیا۔ اب بچوں والے بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کے بچے کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے کتنا دل دکھتا ہے۔ 17 یا 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگا، دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے اور بیٹے کا یہ سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ صحابہ کہتے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اللہ کے نبی تاک رہے تھے بیٹے کو اور یوں کہہ رہے تھے ابراہیم تیرا جدائی کا غم برداشت نہیں ہو۔ وہ نبی جس نے اپنے چچا کے 11 ٹکڑے دیکھے ہوں، وہ نبی جس نے بلال کے گلے میں پھانسی دیکھی ہو، وہ نبی جس نے ابو بکر کو کھال کے نیچے دبا ہوا دیکھا ہو، وہ نبی جس نے 3 مہینے اپنے گھروں میں پھاکے دیکھے ہو، وہ نبی جس نے 3 سال تک صحاب ابی طالب میں قید کاٹی ہو، وہ نبی جس نے تمام زندگی اپنی امت کے لیے تڑپا اور رویا ہو، آج اس کا حال یہ ہے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہوا ہے اور کہہ رہا ابراہیم تیری جدائی کا غم برداشت نہیں ہو۔ انتقال ہو گیا، صحابہ کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر بیٹے کو جا کر جنت البقیع میں دفن کیا، اور دفن کر کے واپس آئے تو ماریا قبطیہ جس کا بیٹا تھا دیکھا ماں غمگین ہے، اداس ہے، رنجیدہ ہے، پوچھا ماریا قبطیہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ ناراض نہیں ہوں، مگر ماں میرا دل تڑف رہا ہے، میرا معصوم بچہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ جانے کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی دل کو ٹھنڈک مل جاتی۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، چپ ہو گئے۔ آسمانوں پہ ہنگامے مچ گئے، آواز آئی جبرائیل سیکنڈوں میں اللہ کے نبی کے میرے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کہو ماریا قبطیہ کے سوال پر خوش ہو جائے، جواب دے، خاموش نہ ہو۔ اللہ ماریا قبطیہ کو عرش سے سلام بھیج رہا ہے۔ ماریا قبطیہ سے کہو اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک بار آنکھوں کو اٹھا کر دیکھ لے، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ جبرائیل فوراً سیکنڈوں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر اللہ کا سلام ماریا قبطیہ کو دیا۔ جو نوجوان لوگ ہیں وہ رویداس چوک پہ جائیں، جو ذمہ دار والنٹیئر ہے، شاہی امام صاحب آ رہے ہیں۔ ماریا قبطیہ سے آ کے اللہ کے نبی نے فرمایا ماریا قبطیہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان آ گیا ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے آسمان کی طرف سر اٹھا لے اور اپنے بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ لے۔ چاہیے تو یہ تھا نا فوراً آنکھ خوشی سے اٹھا لیتی، نہیں۔ اللہ کے نبی پہ کتنا یقین ہے
کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کے کہنے کے بعد میں یہ کہوں کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں پھر آپ کی زبان پہ میرا یقین کہاں رہا؟ یا رسول اللہ میرا دیکھا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، میں نے مان لیا میرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ایسا سچا ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی نے قوم کی امانت حضرت علی کے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا علی میرے موت کے بستر پہ سو جاؤ۔ آج قافلے والوں نے، قبیلے والوں نے چاروں طرف سے میرے کمرے کو گھیرا ہوا ہے، شرارتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ رات کو نعوذ باللہ من ذالک مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں، یہ میری امانت، یہ قوم کی امانت، قوم کو دے کے مدینہ چلے آنا، یہ قوم کی امانت دے کر کے مدینہ چلے آنا۔ اللہ کی بڑی تفسیر ہے، اللہ کے نبی امانت دے کر چلے گئے، حضرت علی بستر پہ سو گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر ذرا سا بھی خطرہ ہو رات کو نیند آتی ہے؟ ارے بولو نیند آتی ہے؟ پتا ہے کہ آج مکہ کے چودھری اور لوگوں نے سب نے اکٹھے ہو کے ایک بات مشورہ کیا ہے کہ آج نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے دیں گے، مگر اللہ کے نبی نکل گئے، علی کو پتا ہے، بستر پہ لیٹ گئے اور اللہ کے نبی رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب بعد علی پہنچے، کسی آدمی نے یوں چٹکی لی، علی رات کو نیند آ گئی تھی؟ علی رات کو سکون سے سو گئے تھے؟ تجھے پتا ہے وہ موت کا بستر تھا، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، علی تجھے نیند آ گئی تھی؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی! فرمایا روز ایسی نیند نہیں آتی تھی جو اس دن آئی۔ کیوں؟ میں نے اپنے کانوں سے نبی کی زبان سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا علی یہ قوم کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ جب میرا رسول مجھے مدینہ بلا کے چلا گیا تھا، کس کی ماں میں طاقت تھی جو مجھے مدینہ سے روک دیتی؟ مجھے یقین ہو گیا تھا میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اس لیے مدینہ میں اللہ کا نبی بلا کے گیا۔ ایسا سچا نبی، ایسا پکا نبی، ایسے اخلاق والا نبی، ایسے کردار والا نبی، ایسی شفقت والا نبی، ایسی محبت والا نبی، ایسی عظمت والا نبی آج امت بھولی بیٹھی ہے، سب کو راضی کرنے میں لگی ہے، ایک رسول کو ناراض کرنے پہ لگی ہے۔ پورا مجمع ناراض کر رہا ہے، سارا قافلہ ناراض کر رہا ہے، سارا خاندان ناراض کر رہا ہے، شادی بیاہ ہو یا کوئی اور بات ہو، ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ناراض ہو جائے سب اس کو راضی کرنے پہ لگے ہیں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے پیارو یہ زندگی بارہا نہیں ملے گی، یہ زندگی برف کی سیلی کی طریقے سے کٹ رہی ہے، ایک دن موت آئے گی اٹھا کے لے کے جائے گی، ایک دن موت آئے گی اچک جائے گی، نہ ہم کسی کے رہیں گے نہ کوئی ہمارا رہے گا۔ میرے بھائی اس دن سے پہلے تیاری کر لو، تیاری یہی ہے اس قرآن کو سنبھال لو، اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کو عام کر لو، اس کی تعلیم سے محبت کر لو، اس کے پڑھنے والوں سے پیار کرو، پڑھانے والوں سے پیار کرو، اس میں پڑھنے پڑھانے والی جگہوں سے پیار کرو اور لاڈلے نبی سے محبت کرو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی کی اتباع سنتوں میں ہے، اللہ کے نبی کی اتباع اچھے اخلاق میں ہے۔ میرے لاڈلے نبی نے 63 سالہ زندگی میں تمام کائنات کے انسانیت کو بہترین سبق دیا ہے۔ اللہ اس سبق پہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ امام لدھیانوی دامت برکاتہم تشریف لا ہی رہے شاہ
حال میرے بھائیوں، یہ ان علماء کا آنا ہمارے لیے برکت ہے، ان علماء کا تشریف لانا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ میرے پیاروں، سارے کے سارے اطمینان سے بیٹھے، اللہ والوں کی بات سنیں اور دعا کر کے جائیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل کے جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جلسے میں آئے ہیں اور جلسے سے واپس جائیں گے، بلکہ کچھ لے کے جائے، کچھ اپنے آپ نے اندر تیاری پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اس جھوٹ سے توبہ ہو جائے۔ میں شراب پیتا ہوں، میری شراب سے رویداس توبہ چوک ہو پہ جائے۔ چلے جائے اگر جنا اور جو کرتا بچے ہیں ہوں، مدرسے کے وہ ایک لائن سے لگ جائے ان کے استقبال کے لیے۔ اگر کسی کا کوئی بھی گناہ ہو، ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، ندامت کے آنسو بہاؤ۔ شعبان المعظم چل رہا ہے، رمضان سامنے ہے، شعبان تیاری کا مہینہ ہے، انشاءاللہ رمضان آسانی سے کٹے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔